الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ اور پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے عن ذی القرنین ذو القرنین کے بارے میں۔ قل کہو سأتلو علیکم منہ ذکرا ابھی سناتا ہوں میں تمہیں ان کا کچھ حال۔ انا مکننا لہ فی الارض بے شک ہم نے اقتدار عطا کیا تھا اس سے زمین میں۔ وآتیناہ اور عطا کیے تھے اس سے ہم نے من کل شیء سببا ہر قسم کے اسباب و وسائل۔ فاتبع سببا چنانچہ اس نے مہیا کیا ایک سفر کا سامان۔ حتی اذا بلغا یہاں تک کہ جب پہنچا مغرب الشمس غروبی آفتاب کی حد تک۔ وجدہا تو دیکھا تغرب فی عین حمیئۃ سورج کو کہ غروب ہو رہا ہے سیاہ پانی کے چشمے میں۔ ووجد عندہا قوما اور ملی اس کو اس کے پاس ایک قوم۔ قلنا ہم نے کہا یا ذی القرنین اے ذو القرنین اما ان تعذبا چاہو تو سزا دو تم اس سے، واما ان تتخذ فیہم حسنا اور اگر چاہو تو اختیار کر لو ان کے بارے میں اچھا رویہ۔ قال اس نے کہا یعنی ذو القرنین نے اما من ظلم اچھا جو ظلم کرے گا ان میں سے، فسوف نعذبہ تو ضرور ہم سزا دیں گے ان کو، ثم يرد الى ربه پھر وہ لٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فيعذبه عذابا نکرا اور وہ اس سے سخت عذاب دے گا۔ واما من آمن لیکن جو کوئی ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور کرے گا نیک عمل، فله جزاء الحسنى تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، وسنقول له من امرنا يسرا اور ضرور کہیں گے ہم بھی اس سے اپنے احکام کے سلسلے میں یسرا نرم بات۔ ثم اتبع سببا پھر اس نے مہیا کیا ایک اور سفر کا سامان۔ حتی اذا بلغا یہاں تک کہ جب پہنچا وہ مطلع الشمس طلوع آفتاب کے مقام پر۔ وجدہا تو دیکھا اس نے تطلع کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، علی قوم ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم کہ نہیں مہیا کیا ہم نے ان کے لیے من دونیا سترا سورج کے آگے کوئی پردہ۔ کذالک یہ حال تھا ان کا، وقد احطنا اور یقیناً ہمیں معلوم تھا، بما لدیہ خبرا جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا۔ ثم اتبع سببا پھر اس نے مہیا کیا ایک اور سفر کا سامان۔ حتی اذا بلغا یہاں تک کہ جب پہنچا بین السدین دو پہاڑیوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما تو ملی اس کو پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم، لا یکادون جو نہیں لگتی تھی یفقہون قولا کہ سمجھے کوئی بات۔ قالو انہوں نے کہا یا ذی القرنین اے ذو القرنین ان یأجوج و مأجوج بے شک یأجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض فساد مچاتے ہیں زمین میں، فہل نجعل لک خرجا تو کیا ہم مہیا کرے تمہارے لیے کچھ محصول، علی ان تجعل بیننا اس غرض سے کہ بنا دو تم ہمارے، وبینہم اور ان کے درمیان، سدن ایک بند۔ سورۃ الکہف کے اندر تین اہم واقعات کا ذکر ہے۔ ایک واقعہ جو یہودیوں نے مشرکین کو تین سوالات بتائے تھے، روح کیا ہے اس کا ذکر سورہ اسراء میں ہوا۔ دوسرا اہم واقعہ کہ اصحاب کہف کون ہیں اس کا ذکر اس صورت میں، اور تیسرا سوال ذوالقرنین کون تھا اس کا ذکر بھی اس میں ہوا، اور ساتھ ساتھ جو ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا۔ ان واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کے بتایا کہ ایمان لانے کے بعد حالات آئے گی، جیسے اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچایا اور حالات کا مقابلہ کیا لیکن اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا، اس طرح حالات تمہارے اوپر بھی آئیں گے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر اہم سبق امت کو یہ دیا کہ ناموافق حالات بھی تمہیں دیکھنے پڑیں گے لیکن صبر کرنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ناموافق حالات دیکھے، صبر نہیں کر سکے اور ان کو بتایا گیا کہ آپ صبر کر لے، تو امت کو سمجھایا گیا کہ صبر کرنا پڑے گا۔ تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔
دنیا پر، پوری دنیا پر 4 بادشاہوں نے حکومت کی، 2 مسلمان 2 کافر۔ کافر بادشاہوں میں سے ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر، اور مسلمانوں میں سے ایک ذوالقرنین اور دوسرا سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ ایسی حکومت دو جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ایک جن آیا ہے مجھے تنگ کر رہا ہے، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ فرمایا دل کر رہا تھا کہ مسیح نبی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھوں، صبح مدینہ منورہ کے لوگ بھی آ کر اس کو دیکھ لے، لیکن متصلاً مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ جنات کے اوپر ان کو تسلط حاصل تھا، تو لہٰذا میں نے اس کو رسوا کر کے چھوڑ دیا۔ اب ذوالقرنین سے مراد کون ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں اسکندر یونانی یہ مراد ہے۔ 30-35 سال کی عمر میں آدھی دنیا پر اس نے حکومت کی۔ اس کا وزیر تھا ارسطو۔ یہ بڑا حکیم گزرا ہے اور منطق کا ایجاد اس نے کیا تھا۔ اور ارسطو، یہ افلاطون جو ہے، یہ اس زمانے کے اندر یہ دونوں گزرے ہیں، افلاطون اور ارسطو اور اسکندر یونانی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 350 سال پہلے گزرا ہے۔ یہ ہمارے تاریخ میں آتا ہے، یہ ہمارے جیلم تک اور ٹیکسلا تک بھی یہ آیا ہے۔ آیا یہاں جو ذوالقرنین کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ اسکندر یونانی ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں نہیں، اس لیے کہ یہ تو کافر تھا، اور یہ جو ذوالقرنین کی بات ہے یہ تو مسلمان تھا۔ تو پھر مفسرین فرماتے ہیں اس سے اسکندر اول مراد ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے، اس کے زمانے کے قریب قریب گزرے ہیں۔ یہ راجح بات میں نے بتائی، باقیوں نے اور بھی تفصیلات کی ہے، لیکن وہ تفسیری روایات ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کہو ابھی سناتا ہوں میں تمہیں ان کا کچھ حال۔ 3 سفر انہوں نے کیے ہیں، تینوں کا ذکر یہاں پر ہے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اقتدار عطا کیا تھا اس سے زمین میں، وَآتَيْنَاهُ، اور عطا کیے تھے اسے ہم نے، مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر قسم کے اسباب و وسائل۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اسباب، قرآن کہتے ہیں اسباب و وسائل، تو ذوالقرنین کے پاس جہاز تو نہیں تھا، اس کے پاس راکٹ تو نہیں تھا، یعنی اس زمانے میں سفر کے لیے جو اسباب ضروری تھے وہ اللہ نے مہیا کر دیے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ اس نے مہیا کیا ایک سفر کا سامان۔ بعض لوگ قرآن اور حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ کل ایک غیر مقلد آیا، کہا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا حدیث میں تو آتا ہے من استنجا فلیوتر، جو استنجا کرے تو استنجا کے بعد وتر پڑھنی چاہیے۔ حدیث کا ظاہری الفاظ تو یہ ہے، کہتے ہیں اس پر تو کسی کا عمل نہیں ہے۔ اب فقہا فرماتے یوتر سے مراد کیا ہے کہ جب استنجا کرو 3 ڈھیلے استعمال کرو، 3 پتھر استعمال کرو۔ اب جو ظاہری حدیث کو لیتا ہے تو پھر تو اس کا معنی کچھ اور بنتا ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ اس نے مہیا کیا ایک سفر کا سامان۔ اب بادشاہ ہے نا، سفر کے لیے جا رہا ہے۔ حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب پہنچا غروب آفتاب کی حد تک۔ یہ خضر علیہ السلام اور یہ ایک ہی زمانے میں تقریباً گزرے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف انہوں نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام میرے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا پوری دنیا کا سفر۔ کہا یہ خضر کو اپنے ساتھ رکھ لو، آبی حیات چشمے کا ظہور ہوگا، وہ پانی پی لو تو لمبی عمر تمہیں مل جائے گی۔ اسکندر ذوالقرنین آگے جا رہا ہے، خضر علیہ السلام پیچھے ہے۔ اتنے میں آبی حیات چشمے کا ظہور ہوا۔ آپ نے فرمایا ذوالقرنین جلدی آ جاؤ، پانی کا ظہور ہوا ہے، دوبارہ واپس جانے والا ہے۔ اسکندر ذوالقرنین ذرا دور گیا تھا، آگے نکل گیا تھا، اس کے پہنچنے سے پہلے پانی جو ہے دوبارہ زمین پہ واپس جانے لگا۔
تو خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تو نہیں پی سکے گا، چلو میں تو کم از کم اس کو پی لوں، اس لیے فرمایا خضر علیہ السلام کی زندگی وہ لمبی ہے۔ حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ جب پہنچا مغرب الشمس، غروب آفتاب کی حد تک، وجدہا تغرب، تو دیکھا سورج کو کہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیۃ، سیاہ پانی کے چشمے میں، سیاہ پانی کے چشمے میں سورج کے غروب ہونے کی کوئی جگہ تو نہیں ہے، یعنی زمین جب سورج کے آگے آتی ہے تو طلوع کا معاملہ ہوتا ہے، اور جب دوسری طرف چلی جاتی ہے تو غروب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بعضوں نے کہا اس جگہ سے مراد بحر اسود ہے، جو روس اور ترکی تک جو ہے نا اس کا وہ ملتا ہے کنارہ، بعضوں نے کہا وہاں تک ہی پہنچے تھے۔ وجد عندہ قوما، اور ملی اس سے اس کے پاس ایک قوم، دیکھا ایک قوم کو کہ وہ وہاں پر چمڑے کا استعمال کرتے ہیں اور کافر قوم ہے۔ قلنا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، چاہو تو سزا دو تم ان کو، واما ان تتخذ فیہم حسنا، اور اگر چاہو تو اختیار کر لو ان کے بارے میں اچھا رخ۔ کافر قوم تھی، نافرمان سرکش قوم تھی، کہا یا تو ان کو جرائم پر سزا دو تاکہ انسان بن جائے، اور اگر سزا نہیں دیتے تو ان کے ساتھ اچھا رویہ کرو۔ بعض دفعہ ایک سرکش آدمی کے ساتھ اگر اچھا رویہ کیا جائے تو وہ بعض دفعہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے۔ قال اما من ظلم، ذوالقرنین نے کہا اچھا جو ظلم کرے گا ان میں سے، فسوف نعذبه، تو ضرور ہم سزا دیں گے اس سے دنیا کے اندر، ثم يرد الى ربی، پھر وہ لٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فيعذبه عذابا نکرا، وہ اس سے سخت عذاب دے گا۔ ذوالقرنین نے کہا دنیا کا قانون ہم اس پر لاگو کریں گے، جرائم پر سزا دیں گے، اور اخروی سزا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ دیں گے۔ اس لیے اسلامی نظام اگر آئے تو وہاں نیک لوگوں کو مراعات دی جائے گی، اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں تو کہا جرائم پیشہ لوگوں کو سزا دی جائے تاکہ باقی معاشرہ جو ہے وہ بچ جائے۔ جبکہ انگریز کے نظام میں یہ معاملہ نہیں ہے، انگریز کے نظام کے اندر دیندار آدمی کے لیے مصائب ہے، مشکلات ہے، اور جرائم پیشہ لوگوں کو سہولتیں جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے۔ ذوالقرنین کے ساتھ اللہ کا رابطہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کو کس کے ذریعے؟ جبرائیل علیہ السلام کو یہ بتا رہے تھے؟ ہاں، یہ ایک اہم بات انہوں نے کی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ نبی تھے، بعض نے کہا یہ نبی تھے تو چونکہ ان پر وحی آئی، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبی نہیں تھے، ایک نیک صالح آدمی تھے، اس زمانے کے اندر جو نبی تھے ان پر وحی آئی، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ذوالقرنین جو ہے ان کو یہ بتا دو آپ۔ تو جنہوں نے کہا نبی ہے تو پھر تو اشکال نہیں ہے، کیونکہ وہی ڈائریکٹ ان کے اوپر اتر آئی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، لیکن جو کوئی ایمان لائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور کرے گا نیک عمل، نیک عمل سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ضرور کہیں گے ہم اس سے اپنے احکام کے سلسلے میں نرمی سے بات کریں گے۔ یہ ایک سفر مکمل ہوا۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے مہیا کیا ایک اور سفر کا سامان، حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ جب پہنچا مطلع الشمس، طلوع آفتاب کے مقام پر، وجدہا تطلع علی قوم، تو دیکھا اس نے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لهم من دنیا سترا، کہ نہیں مہیا کیا ہم نے ان کے لیے سورج کے آگے کوئی پردہ۔ یہ دوسری قوم تھی، یعنی ایک سفر مغرب کی طرف ہوا، دوسرا سفر مشرق کی طرف۔ مغرب کی طرف بھی سرکش قوم کو پایا، مشرق کی طرف بھی ایسا قوم ملی جو تمدن سے دور تھی۔ بعضوں نے کہا کہ سورج اور ان کے درمیان فاصلہ نہیں تھا، سورج ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑتا تھا، کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے وہ۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ گرمی سے بچنے کے لیے انہوں نے تہخانے بنائے تھے، وہاں چلے جاتے تھے، جب ذرا گرمی کم ہوتی تھی سورج کی تو پھر باہر نکل آتے تھے۔ اور بعضوں نے کہا نہیں، بینسوں کی روش پر چلتے تھے، جیسے بینس کو گرمی لگ جائے تو جہاں پانی ملے تو ذرا اس میں گھس جاتا ہے، اور جب وہاں سے ذرا ٹھنڈک حاصل ہو جائے تو پھر نکل آتی ہے۔ فرمایا کہ اس طرح یہ کام کرتے تھے۔ کذالک وقد احطنا، یہ حال تھا ان کا،
اور یقیناً ہمیں معلوم تھا بما لدی خبرا کہ جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا، ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی ہمیں معلوم تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے مہیا کیا ایک اور سفر کا سامان، دنیا کا سفر کر رہا ہے نا، 2 سفر ہوئے، حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ جب پہنچا 2 پہاڑوں کے درمیان، بین السدین، 2 پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو ملی اس سے پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم، لا یکادون یفقہون قولا، جو نہیں لگتی تھی کہ سمجھے کوئی بات، یعنی ذوالقرنین ان کی بات نہیں سمجھتے تھے اور وہ ذوالقرنین کی بات نہیں سمجھتے۔ تو پھر بات کیسے ہوئی؟ کہا ترجمان بیچ میں رکھا۔ اس لیے جو ترجمانی کا سلسلہ آج ہے یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، حضور سے بھی ثابت ہے۔ آپ نے سن 7 ہجری میں قیصر کی طرف خط لکھا، دحیہ ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دیا، کہا جا کر ڈائریکٹ اس کو نہیں دینا، وزیر کو دے دو، وہ اس تک پہنچا دے۔ قیصر جو ہے یہ پیادل سفر کر کے بیت المقدس کی طرف آیا تھا، جب واپس گیا وزیر نے خط پیش کیا، کہا اچھا اس کو تو میں نہیں سمجھتا، ایسا کرو کہ بیچ میں کسی ترجمان کو بلاؤ جو عربی بھی سمجھتا ہو اور ہماری زبان بھی سمجھتا ہو۔ تو ترجمان بلایا گیا، پھر آپ نے فرمایا کہ عرب کا کوئی باشندہ ہے تو اس کو بلاؤ جو اس پیغمبر کے ساتھ قریبی تعلق رکھتا ہو۔ وہ ابو سفیان تجارتی سفر پہ گیا تھا، اس کو بلایا گیا، پھر اس نے وہاں ان سے بہت سارے سوالات کیے۔ تو ترجمانی کا سلسلہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا ہے ذوالقرنین، یہ جو قوم تھی نا جن کی بات ہی نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے شکایت کی، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج ماجوج کیا ہے؟ کعب احبار فرماتے ہیں ان کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے لیکن اما ہوا تک نہیں پہنچتا۔ لیکن راجح قول یہ ہے، درست بات یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے یافس، اس کی اولاد میں سے ہیں، یہ نافرمان قوم ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ان کا تناسب 999 کا ہوگا۔ وہ جو روایت میں آتا ہے ایک آدمی جنت پہ جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے، وہ یاجوج ماجوج ہوں گے۔ مفسدون فی الارض، تعداد میں زیادہ ہے، نافرمان ہے نا، تعداد میں زیادہ ہوں گے، جہنم ان سے بری جائے گی۔ مفسدون فی الارض، فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو کیا مہیا کریں ہم تمہارے لیے کوئی محصول، ہم تمہیں سالانہ کوئی ٹیکس دیں گے اور آپ ہمارے لیے بندوبست، طاقتور آدمی ہو، وسائل بھی ہے، ہمارے ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دے۔ علی ان تجعل، کہ بنا دو تم، بیننا ہمارے درمیان، و بینہم ان کے درمیان، سدن ایک بند۔ اب یہ بند کہاں پر ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں بحر ابیض جہاں پر ہے وہاں ہے یہ بند، لیکن درست بات چونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ کہاں پر ہے، تو یہ سب تفصیلی روایات ہے۔ جیسے چائنا والوں نے ایک بہت بڑا بند جو ہے وہ باندھا ہے، تو دیوار، اسی طرح فرمایا کہ یہ کوئی دیوار ہے جس کے پیچھے یہ لوگ موجود ہے۔ تو دنیا نے اتنی ترقی کی تو کہا اس تک تو ابھی تک نہیں پہنچے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو جو ہے نا لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھا ہو، اللہ قادر مطلق ہے۔ اب یہ یاجوج ماجوج جو لوگ ہیں یہ کہاں سے نکلیں گے؟ تو ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے، انہوں نے یاجوج ماجوج پر کتاب لکھی ہے، ان کا قول یہ، وہ کہتا ہے یہ چائنا والے ہیں، یہ چائنا والے ہیں۔ لیکن جیسے یہ پہاڑوں کو جو ہے نا وہ سرنگ بناتے ہیں تو لگتا ہے میرے خیال میں سب سے پہلے پاکستانیوں کو کھائیں گے، آخری زمانے میں جو ہے نا یہ نکل آئیں گے۔ تو ان کا قول یہ ہے کہ یہ ہے۔ بعض حضرات نے دیگر اقوام بھی لکھے ہیں، لیکن ابو الکلام آزاد بھی بڑا عالم گزرا ہے، انہوں نے ان کا جو ہے نا وہ ذکر کیا۔ یعنی ممکن ہے کہ یہ ہو، لیکن یقینی بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے نا، تفصیلی روایات ہے، تاریخ کی باتیں ہیں، اس پر ہم کوئی یقین نہیں کر سکتے، انکار بھی نہیں کر سکتے، کوئی درست بات بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، اتنی بات پر یقین ہے جو قرآن نے ذکر کی۔ بہرحال اتنا احسان ہے
کہ حضور نے جب وفد بھیجا چائنا کی طرف ان کو دعوت دو، تو انہوں نے ہمارے پیغمبر کے شان میں گستاخی نہیں کی. انہوں نے تحفے تحائف جمع کیے، اس وفد کو دیے کہ یہ اپنے پیغمبر کو دو، باقی ہم ایمان لائے یا نہ لائے یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو شاید اس بات کا تھوڑا سا اثر ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین تمام ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا کامل مکمل اجر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے سب کی ارواح کو پہنچا، سب کے درجات کو بلند فرما. خاص کر یا اللہ اس درس کا اجر اسکندر ذوالقرنین جو مسلمان گزرا ہے، اللہ ان کی روح کے اس کا ثواب پہنچا. ہمارے حاجی نسیم صاحب جو دنیا سے رخصت ہوئی، اللہ اس کا کامل مکمل اجر ان کی روح کو بھی پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما، خیرت کے تمام مناظر آسان فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما. جتنے ساتھی آپ بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جتنے جائز حاجات ہیں اللہ سب کو پورا فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.